السلام علیکم، میں حکیم فرحان تارکی ہربل کلینک سے آپ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے طبی مسائل کے جواب دیتے ہیں۔ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کو وہ تمام ریمیڈیز پرووائڈ کی جائیں جو آپ کے کچن سے اویلیبل ہوں یا پنسار اسٹور سے آپ کو بہت ہی ارزاں قیمت پر مل جائیں۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بہت سارے ای میلز کیے ہیں، واٹس ایپ کیے ہیں، سب کو ہم نے جواب دے دیے ہیں۔ کچھ سوال ہم اس پر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں جو کہ عمومی طور پر زیادہ سوال کیے گئے ہیں اور ایک ہی نوعیت کے تھے۔ سب سے پہلا سوال، حکیم صاحب میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، میری رپورٹس کلیئر ہیں، ہسبینڈ کے اسپرم کاؤنٹ کم آئے ہیں، جرثوموں کی کمی کی وجہ سے ان کی کیفیات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، درخواست یہ ہے کہ اگر جرثوموں کا کوئی ایشو ہوتا ہے، اسپرم کاؤنٹ کا ایشو ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی خدا نخواستہ انفیکشن ہوتا ہے تو رپورٹ 3 مہینے پہلے تک کی قابل قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو 6 مہینے تک ہوتی ہے، لیکن سیمن کی 3 مہینے تک کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کیجئے کہ فریش رپورٹ ان کی کروائیں، وہ بھیجیں، کیونکہ جو رپورٹ آپ نے بھیجی تھی وہ تقریباً 9 ماہ پرانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی ویلڈ رپورٹ ہے اور کوئی ایشو ہے تو اس کا علاج باقاعدہ ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ 3 ماہ کے علاج میں کاؤنٹس پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹونے ٹوٹکے والا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف یہی کرنا ہے کہ کھٹے سے دور رہیں۔ آپ اپنی لائف سے املی، آلو بخارا، ٹاٹری اور دیگر چیزیں جیسے اچار وغیرہ ہے، کھٹی چیزیں آپ نے بالکل مائنس کر دینی ہے۔ اس قسم کے پیشنٹس کو کھٹی چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ پروگرام میں اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ میاں صاحب معدہ بہت زیادہ خراب ہے، اتنی زیادہ کیفیات خراب ہیں کہ منہ سے بدبو اور ساتھ ساتھ ترش پانی کی ابکائیاں آ رہی ہیں۔ تیزابیت جب اپنے عروج پر ہوتی ہے تب یہ کیفیت ہوتی ہے، اور زیادہ جگارے ہوں تب یہ کیفیت ہوتی ہے، مرغن غذائیں آپ کھا رہے ہوں تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک خوراک آپ نے کھائی ہے وہ ہضم نہیں ہے، دوسری خوراک کھا لی تب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب آپ اپنا موازنہ کر لیجئے گا کہ کس وجہ سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد طبعی طور پر آپ کا علاج تو ہو جائے گا، لیکن آپ نے جو کیفیت ہے یعنی جو ریزن ہے اس کو رفع کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہترین چیز ہے مستگی رومی، آرام سے مل جاتی ہے۔ یہ آپ نے تقریباً آدھا چائے کا چمچہ صبح ناشتے کے بعد، آدھا چائے کا چمچہ دوپہر کھانے کے بعد، اور آدھا چائے کا چمچہ رات کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اب استعمال کیسے کرنا ہے؟ سمپل سی چیز ہے۔ آپ جب لے کے آئیں مستگی رومی تو کپڑ چھان کر لیں، اس کو کپڑے میں اس طریقے سے مل کے صاف کر لیجیے، اور آدھا چمچہ صبح ناشتے کے بعد آپ نے اس کو پھونکنا ہے اور چبا چبا کے اس کو نگل لینا ہے۔ جب تک وہ منہ میں رہے گھلے نہیں، آپ نے چباتے رہنا، اس کا لعاب نگلتے رہنا ہے۔ جب وہ گھل جائے تو نگل لیجئے گا۔ یہ آپ نے کم از کم 15 یوم کرنا ہے، پھر کیفیت سے آگاہ فرمانا ہے۔ اس دوران کوشش کریں کہ آئلی چیزیں، خاص طور پہ بازار کی آئلی چیزیں، اس سے اجتناب کیجیے۔ گھر میں بھی کم آئل کا کھانا اور لائٹ مرچ مسالے کا کھانا استعمال کیجیے۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب میری بیٹی کی عمر 23 سال ہے، وہ بہت زیادہ لاغر اور سست ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی اور بے حد چڑچڑی رہتی ہے۔ بیٹی بات یہ ہے کہ جسمانی کمزوری چڑچڑے پن کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ سب سے یہ اہم کہ آپ اگر بچی کو کوئی کام کہتی ہیں تو وہ آلریڈی ایک فٹیگ ہیڈیک کی حالت میں ہے، اور اس سے اپنے کام جو کہ اس کے ضروری ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے وہ سوچتی ہوگی کہ یہ میں کروں نہیں کروں، اٹھوں، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ اس کو کوئی کام بول دیں جو کہ اس کے لیے انوانٹیڈ ہے اور ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کام کرنا، تو یہ کیفیت تو ہوگی، چڑچڑاپن ہوگا اور وہ آپ کے ساتھ الجھے گی بھی۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ یہ چیک کریں کہ اس کو لیکوریا تو نہیں ہے۔ دوسری چیز، غذاؤں میں یہ دیکھیں کہ یہ روٹی کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے، اور
بازار کے، کیونکہ آج کل تو یہ ایپس چل رہی ہیں، لوگ منگوا لیتے ہیں، وہ غذائیں تو نہیں چل رہی ہیں اس کی، کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ جسم میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ درخواست یہ ہے کہ پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن غذائیت نہیں ملتی۔ غذائیت کے لیے آپ کو ایک اچھی غذا لینی ہے، مثال کے طور پہ بکرے کے گوشت کا شوربہ، دیسی چوزے کا شوربہ، موسمی پھل، موسمی سبزیاں اور چپاتی۔ اگر آپ یہ سب چیزیں نہیں لے رہے تو آپ کو غذائیت نہیں ملے گی، پیٹ تو آپ بھر لیں گے جیسے تیسے کر کے، غذائیت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اب اس کے لیے بہترین حل ایکٹیو کرنے کے لیے کیا ہے؟ نر چھوارا۔ ایک عدد نر چھوارا رات کو آپ نے بھگونا ہے دودھ میں، اور کیسے بھگونا ہے کہ اس کا آپ نے گٹھلی کو نکال کے 1 کپ دودھ، 1 گلاس دودھ جتنا بچے پی سکے اس میں ابال لینا ہے، ابال کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں آپ۔ صبح آپ نے اس کو نیم گرم کرنا ہے، دوبارہ سے چھوارا بچی کو کھلا دیں اور دودھ پلا دیں۔ یہ عمل 1 دن بیچ کر کے آپ نے کرنا ہے اور 30 خوراکیں دینی ہیں، یعنی 2 ماہ کرنا ہے۔ موسم گرم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ نر چھوارا 1 عدد کوئی گرمی جسم میں نہیں کرتا، طاقتور چیز ہے، بہترین کام کرتا ہے۔ یہ آپ بچی کو دیجیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، دعائیں دیں گی آپ۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب، میرے جگر پہ ورم ہو گیا ہے، اٹھنے بیٹھنے اور سوتے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بھوک بھی میری کم ہو گئی ہے۔ محترم، جگر پہ ورم ایسے نہیں ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کی ہوگی، اور محنت کیا کہ آپ نے خالی پیٹ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا ہوگا، اور پانی پیتے ہوں گے ٹھنڈا تیز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی محنت کی ہوگی کہ آپ نے بازار کی چیزیں دبا کے کھائی ہوں گی، فاسٹ فوڈ آپ نے، باقی دیگر مرغن چیزیں، کولڈ ڈرنکس آپ نے، مشروبات جو ہے وہ دبا کے پیے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ہزاروں میں کوئی 1 آدھ 2 ہوں جس بیچارے کو کوئی انفیکشن لگ جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ غذائی بے احتیاطی سے ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی غذا کو سیٹل ڈاؤن کریں کہ آپ جو غذا کھا رہے ہیں وہ مرغن ہے، اس میں کتنا تیرا ہے، مسالے کتنے ہیں، وہ فرائیڈ کتنی ہے، آپ بازار کے جو ہے وہ سموسے پکوڑے اور جو فرینچ فرائز ہے وہ کتنا کھا رہے ہیں، اس کے اوپر کولڈ ڈرنک کتنی پی رہے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ مایونیز وغیرہ یہ وہ آج کل چل رہے ہیں وہ ڈال کر کے وہ کتنا آپ کھا رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کو آپ اپنی لائف سے مائنس کیجئے۔ نسخہ ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، 15 دن کریں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا، اور اگر افاقہ ہو تو اس کو کم از کم 2 ماہ جاری رکھیے گا۔ صبح نہار منہ آپ نے 1 گلاس پانی ابال لینا ہے تیز، لیمو اتنا بڑا والا، ایک تو چھوٹا سا آتا ہے وہ جھمیری ہوتا ہے، جھمیری نہ لیجیے گا، لیمو بڑا والا پھل، لیمو آپ لیجئے 1 بڑا والا، اس کو کاٹیں، اس کا رس نکال لیں اور کسی پیالی میں آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ بیج ہٹا کے 1 چائے کا چمچہ لیمو کا رس 1 کپ یا 1 گلاس کھولتے ہوئے پانی میں آپ ڈال دیں۔ اچھا، آپ صبح نہار منہ کتنا پانی پی سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، کچھ لوگ 1 گلاس پی لیتے ہیں آرام سے، اور کچھ لوگ 1 کپ، تو آپ جتنا پی سکتے ہیں اتنا لے لیجیے گا۔ اچھا، کھولتے ہوئے پانی میں کیوں کہہ رہا ہوں، 1 چمچہ آپ نے ڈال دیا، اور گڑ تھوڑا سا، شوگر ہے تو گڑ نہ دیجیے گا، شوگر نہیں ہے تو گڑ تھوڑا سا لے لیں، 1 کھانے کے چمچہ بڑا، اس کو کرش کر لیں، کرش کرنے کے بعد آپ نے اس میں ملا کر کے محلول بنا لینا۔ جب آپ اس کو ہلائیں گے تو وہ نیم گرم رہ جائے گا، نیم گرم سہتا ہوا آپ نے پی لینا ہے۔ یہ صبح آپ نے نہار منہ لینا ہے۔ 15 سے 20 منٹ تک آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، چینی آپ نے بند کر دینی ہے، گھی آپ بالکل نہیں کھائیں گے، آئل آپ مسٹرڈ لیں گے یا اولیو، اولیو تو آج کل بڑا مہنگا ہے، مسٹرڈ از گڈ، وہ سستا ہے۔ اچھا، مسٹرڈ آئل کی ایک اور خاص بات ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں آئل کی 6 لیٹر کی کنزمپشن ہے منتھ کی، تو مسٹرڈ آئل آپ کا یعنی جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے وہ آپ کا تقریباً 3 لیٹر ہی لگے گا، اس کی کوانٹٹی کم کنزیوم ہوتی ہے، تو یہ تھوڑی سی احتیاط کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت افاقہ ہوگا۔ میاں صاحب، میری عمر 48 ایئرس ہے، اصل میں انگلش میں آیا ہوا ہے سوال۔ میری عمر 48 سال ہے، سر میں درد رہتا ہے اور اکائیاں آتی ہیں۔ اچھا جی، سر میں درد اور اکائیاں، یہ سروائیکل پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ سر میں درد چکر کی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو جگہ ہے آپ کی یہ بھاری ہوتی ہے،
آپ کو جیسے آپ بائک چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، ہلکا سا یوں کرا تو ایک دم ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہل گئے ہیں آپ ایسے کر کے. تو یہ اچھا اس میں اکائی کی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ سروائیکل پرابلم ہے. اس کے لیے ہم لوگ ایک لیپ دیتے ہیں گردن پہ لگانے کے لیے، کچھ ادویات دیتے ہیں اور کچھ غذائی احتیاط بتاتے ہیں. یہ ٹونے ٹوٹکے والا کام نہیں ہے، اس کے لیے پراپر علاج ہوگا. اگر آپ نے کچھ رپورٹس ایکس رے وغیرہ کروائیں تو رپورٹس اپنی آپ سینڈ کیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھی ریمیڈی پرووائڈ کی جائے گی. پروگرام میں ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. طارق روحانی سینٹر ہر موقع پر آپ کے لیے زبردست اعمال لے کر آتا ہے. ماہ ذی الحج کے اندر زبردست عمل کروائے جا رہے جو ہے ایسی عظیم صورت جس میں خیر کثیر بھی ہے، جس میں برکت بھی ہے، جس میں دشمنوں سے نجات بھی ہے، جس میں رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے محبوب کے لیے تسلی بھی ہے. اس صورت کا عمل کیجئے اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر حاصل کیجئے. عمل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجئے اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے. چراغ جنات. الحمدللہ رب العالمین. طارق روحانی سینٹر پیش کر رہا ہے دنیا روحانیت کا ناقابل شکست ہتھیار چراغ جنات. چھت پہ چلنے کی آوازیں، روز سر شام بلیوں کا رونا، گھر کے کلر کا جلد خراب ہو جانا، گھر میں بدبو کا آنا، گھر میں خود بخود آگ کا لگنا، کپڑے کٹنا، خون کے چھینٹے، بار بار حمل ضائع ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، گھر میں بیجا لائی جھگڑا، شادی میں رکاوٹ، الغرض ہر قسم کے جناتی مسائل کا حل رکھتا ہے یہ طلسم چراغ. ساتھ ہی ساتھ ہم دے رہے ہیں آپ کو چراغ میں جلانے کے لیے فلیتے اور مجرب اعمال سے دم شدہ تیل. تو دیر نہ کریں اور آج ہی آرڈر کیجئے. 0092312227728 0092310280751. ویلکم بیک. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. حکیم صاحب، بواسیر کے علاج کے بعد دوبارہ مرض ابھر گیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ بیٹا ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کون سے طریقہ علاج سے اپنا علاج کروایا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 3 قسم کی پیتھی پاکستان میں ہے. پر بواسیر کے علاج کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ جو ڈیوریشن آپ کا طبیب آپ کو بتائے. مثال کے طور پر اب ہم بواسیر بادی کے لیے 2 ماہ اور بواسیر خونی کے لیے 3 ماہ کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ اتنے دن آپ نے ادویات کھانی ہیں. پرہیز اس میں چل رہا ہوتا ہے سلولی گریجولی. مریض کی کیفیات دیکھتے ہوئے پرہیز میں ہم ریڈکشن کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کی اس کو لیبرٹی دے دیتے ہیں، کچھ چیزیں ان کی پرماننٹ بند ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دال ماش، دال چنا، اروی، بھنڈی، پھول گوبھی، اس قسم کی چیزیں، اور پراٹھے وراٹھے، یہ بازار کی فرائیڈ چیزیں، یہ اس قسم کی گائے کا گوشت، یہ ہم پرماننٹ بند کروا دیتے ہیں ان لوگوں کا. جب کیفیات درست رہتی ہیں تو پھر یہ اوکیجنلی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شروع میں جب تک علاج چل رہا ہوگا تو یہ چیزیں بند ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ بہت سے مریض ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ وہ 1-1.5 مہینے کا 2 مہینے کا کورس کرواتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، کیفیات درست ہو جاتی ہیں. اچھا ہم 3 مہینے کیوں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ علاج، دوائی ہم نے دی، کیفیات رفع ہو گئیں، معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن آدھے ٹائم پہ وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن تو ہو جاتا ہے، اب ہم اس کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہم 2 ماہ یا 3 ماہ بتاتے ہیں. بیچ میں ان کی کیفیات درست تھی، وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ وہ سیٹل ہوا تھا، جڑ سے ختم نہیں ہوا تھا. 6 مہینے، 8 مہینے، سال بعد، 2 ماہ بعد وہ دوبارہ کیفیات ابھر جاتی ہیں. اچھا ہمارے پاس تو ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے تو پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا تھا. تو بیٹا جہاں سے بھی آپ علاج کروائیں، ایک تو علاج کمپلیٹ، خاص طور پر بواسیر کے لیے تو میں کہوں گا کہ اس کا تو مکمل آپ علاج کروائیں جتنا بھی آپ کو ٹائم بتایا جائے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ پرہیز نہیں کرتے. پرہیز بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے آدھا علاج جو ہے نا وہ پرہیز ہے. تو پرہیز جو آپ کا معالج بتائے اس کو بھی آپ لازمی کیجئے. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ابھی سر دست آپ پھٹکری لے لیں اور پانی میں تھوڑی سی بھگو لیں، تقریباً 20 گرام کے قریب لوٹے میں بھگو کے اس کا محلول بنا لیں، اور اس سے آپ 10 صبح شام کیجئے. 1 ماہ کیجئے اور پھر کیفیت سے آگاہ کیجئے گا. اس دوران آپ نے تمام یہ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ نہیں کھانی. اچھا اگر ایک کام ہے کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. نیم کے پتے 5 عدد لے لیں، اس کے اوپر بیٹ نہ ہو، مکھی کی کالی کالی سپاٹس ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، صاف ستھرے پتے لے لیجئے آپ اور اس کو دھو لیں. دھونے کے بعد آپ 1 کپ پانی میں ابال لیں. نیم گرم آپ نے پینا ہے اس کو صبح شام. اچھا صبح میں پتے توڑیے گا، عصر سے پہلے پہلے پتے توڑ لیں آپ شام کے لیے بھی.
عصر کے ٹائم کے بعد جو ہے نا پتے توڑنا ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ نیم کے وہ بیری کے، تو یہ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ حکیم صاحب آپ سے علاج کروایا تھا، دانے تو ختم ہو گئے لیکن نشان ابھی باقی ہیں، اس کے لیے ارشاد فرمائیں۔ بیٹا دانوں کے نشان کے لیے سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ مسور کی دال آپ پیس لیجئے۔ مثال کے طور پہ 50 گرام آپ نے مسور کی دال پیسی، 50 گرام ہی آپ نے ڈرائی ملک، خشک ملک ملتا ہے وہ لے لیجئے، اور عرق گلاب سے عطشہ، عرق گلاب سے عطشہ 100 گرام صفوف میں تقریباً آپ نے 4 کھانے کے چمچے عرق گلاب سے عطشہ لینا ہے، اس کو اچھی طریقے سے ملا لینا ہے، اور اس کے بعد اس کا پیسٹ آپ نے اپنے چہرے پہ رات کو سونے سے پہلے لگانا ہے، تھوڑی دیر میں وہ ڈرائی ہو جائے گا، پپڑی بن کے خود بخود گر جائے گا۔ 1 ماہ کر لیں، انشاءاللہ لینے چاہا تو اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ اپنی کیفیت ہر 15 دن بعد بتاتے رہیے گا۔ حکیم صاحب میرے مسوڑوں میں اکثر سوجن ہو جاتی ہے، کبھی خالی پیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی بھرے پیٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی بیف کھا لیتا ہوں کچھ نہیں ہوتا، کبھی بیف کھانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ بیٹا یہ مسئلہ کھانے پینے سے نہیں ہے، آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے۔ آپ یہ کیجئے کہ آملے کا مربع یہ لے لیجئے، تازہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب تازہ مربے کی پہچان کیا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ آپ جب مربع لینے جاتے ہیں تو اس کا شیرہ بالکل گدلا نہیں ہوتا، صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اس میں آملے کے پارٹیکلز تیر نہیں رہے ہوتے، اس کا مطلب یہ تازہ ہے۔ دوسری بات، یہ تو شیرے کی بات ہوگی، اور آملہ خود بھی بالکل اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے، ڈیمیج نہیں ہوتا، جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا وہ نرم پڑتا جاتا ہے، اور اپنی ہیئت یعنی اپنی شیپ بگاڑ دیتا ہے پھر وہ، اور اس کے پھر ذرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آملہ مربع جب آپ لینا ہے تو وہ ٹائٹ ہونا چاہیے، یہ لے آئیں۔ صبح نہار منہ 1 پیس آپ نے دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صبح نہار منہ آپ نے کام کرنا ہے، 30 دن آپ کر لیں، 30 دانے آپ لے آئیں، 1 ہفتہ کر کے بھلے لے آئیں، انشاءاللہ لینے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ حکیم صاحب میرے والد کے پٹھوں میں بہت کمزوری ہو گئی ہے، ان کے جسم میں بھی درد رہتا ہے اور ان کو پیشاب بھی بار بار آتا ہے۔ اچھا، پٹھوں کی کمزوری سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، پیشاب بھی بار بار آتا ہے، جسم میں بھی درد ہوتا ہے، اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ پیشاب کے لیے پہلے تو آ جائیں، سنگ دانے مرغی کے پوٹے، اس کو آپ لے آئیں صاف صوف کروا کے وہاں سے دکان سے، اور تھوڑا سا چونا آپ لگا کے اس کو 1 آدھ گھنٹہ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دھونا ہے صحیح سے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو بھون کے کھاتے ہیں، فرائی کر کے کھاتے ہیں، یا اس کے کباب بنا لیتے ہیں۔ 2 پوٹے آپ نے روزانہ رات کھانے کے بعد دوا کے طور پہ کھانا ہے، اس سے انشاءاللہ جو آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے اس میں رکاوٹ ہو جائے گی۔ اب آ جائیں اگلے اسٹیپ پہ، پٹھے جو کمزور ہو رہے ہیں جسم کے۔ دیکھیے گندم، مثال کے طور پہ اب آپ 2 روٹی آپ کے والد کی خوراک ہے، تو آپ ان کو 1 روٹی کروا دیں، اور 1 روٹی کے بدلے ان کو آپ پھل فروٹ کھلوائیے، یعنی فروٹ چاٹ بھی دے سکتے ہیں، پھل بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بکرے کی پٹ اور گردن، اس کو لازمی استعمال کرنا ہے۔ کیسے استعمال کروانا ہے آپ نے کہ 2 بوٹیاں بکرے کی پٹ کی اور گردن کی لے کر کے آپ نے اس کی یخنی بنانی ہے، 1 بوٹی وہ صبح چوپ لیں اور 1 کپ یخنی پی لیں، اسی طریقے سے شام میں کر لیں، تو اس سے بھی ان کے پٹھے ٹائٹ ہوں گے۔ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو بکرے کی ران کے گوشت کے کباب، کیونکہ وہ پردے کے آتے ہیں، وہ ذرا ٹھیک ہے گوشت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے طاقت نہیں ملتی۔ بکرے کی ران کو لے کر کے اس کا گوشت نکلوا کے اس کے آپ کباب بنوا لیں، یا ویسے فرائی کر کے ان کے پارچے بنوا کے، اس سے بھی بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ یہ بہترین ریمیڈی ہے ان کے لیے۔ حکیم صاحب میرے چھوٹے بھائی کے ہاتھ کی انگلیاں اکثر ہلنے لگتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور علاج کیا ہے؟ دیکھیے جو یہ کیفیت ہے اس کو ہم راشا کہتے ہیں، لرزہ، اور یہ اعصابی کمزوری کی انتہائی شکل ہے، دماغی کمزوری سے بھی ہوتا ہے،
اگر عمر 20-22 سال 25 سال ہے تو سم ٹائم جریان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کثرت مباشرت سے بھی ہوتا ہے. اس کے بہت سارے ریزنس ہیں، ہر ایج کے الگ الگ ریزنس ہیں. بہرحال اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں. کوئی بھی پرندہ لے لیں حلال، اور اس کی یخنی بنانی ہے ایک پرندے کی، جو آپ نے صبح دوپہر شام ایک ایک کپ اس بچے کو دینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، گرمیوں میں آپ یہ ضرور کیجیے گا کہ اس کے ساتھ میں آپ تھوڑی سی لوکی ابال لیجیے گا تاکہ اس کی حدت تھوڑی کم ہو جائے، کیونکہ یہ محرک ہوتا ہے، تھوڑا سا گرم ہوتا ہے پرندہ، تو اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. لوکی اگر آپ اس کے ساتھ ملا لیں گے تو. سردیاں ہیں تو اس کو آپ ویسے ہی چلائیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک کپ ان کو پلائیں. اگر عمر 25 سال سے کم ہے تو صبح شام، اوپر ہے تو صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کو پلائیں. اور اگر بچہ ہے 8-10 سال کا ہے تو اس کو آدھا کپ صبح دوپہر شام استعمال کرائیں. انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا. اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو آن لائن کلینک کا ٹائم ہے وہ صبح 12 سے لے کے رات 12 بجے تک ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو مرکزی ہے تاریخ روحانی سینٹر، وہیں پہ تاریخ ہربل کلینک ہے بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 9 میں. وہاں اتوار والے دن صبح 9 سے 2 بجے تک ہم اپنا کلینک بھی کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم.